میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ نیکی کی دعوت پر خود بھی عمل کروں گا، دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ و مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، آج کا جو ہمارا سنت و بھرا بیان ہونے جا رہا ہے، اس کا تعلق بالخصوص اس عیسوی مہینے یعنی فروری سے ہے۔ ظاہر ہے میں آج آپ کو ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے، دنیا بھر کے ایک تعداد مناتی ہے، اور ایک اور بات جس کا تعلق خاص پاکستان ملک سے ہے، اور پاکستان میں بھی خاص اس کا تعلق پنجاب کے بعض شہروں سے ہے۔ پھر یہ وبا مختلف ممالک کی طرف بھی پھیلتی ہوئی سنی گئی ہے، اور وہ بسنت میلہ کہلاتا ہے۔ پتنگ بازی، پتنگ اڑاتے وغیرہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے میں بھی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا علم ہوگا۔ اب اگر ہم ان دونوں تہواروں پر غور کرتے ہیں تو میں نے جو مطالعہ کیا، جو پڑھا، دونوں رسالے مخطوط المدینہ سے ملتے ہیں۔ ایک کا نام ویلنٹائن ڈے ہے اور ایک رسالے کا نام بسنت میلہ ہے۔ یہ دونوں رسالے مخطوط المدینہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے وہاں ملتے ہیں۔ شائع کیا دعوت اسلامی نے دونوں رسالے، دونوں میں اس کے شرعی احکام بھی بیان کیے گئے۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد اس کو اس طرح منانے کی کوشش کرتی ہے، اور آج اپنے آپ سے بات کرتا ہے نا آدمی کہ آج مطلب کہ تم یہ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہو،
کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ ہوتی ہے بعضوں کا سوچیں آتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ارشاد کئی مواقع پر دھارس بندھاتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ ہاتھوں ہاتھ رسپانس بھی ملتے ہیں۔ جب ہم ان عادتوں کی قباحتوں پر غور کرتے ہیں تو بڑا مطلب کہ عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے آ گئی ہمارے معاشرے میں۔ اور اگر ہم مزید غور کریں گے نا تو آپ کو یہ بسنت میلہ یعنی پتنگ کا یہ جو میلہ لگتا ہے، خاص جو یہ لگتا ہے، اور ویلنٹائن ڈے، ان دونوں کے پیچھے جو چیز اس کا سبب نظر آتی وہ دونوں غیر مسلم ہیں، یعنی کفار کا یہ طریقہ کار۔ بسنت میلہ باقاعدہ ایک منسوب ہے گستاخ رسول سے، پتنگ یہ جو ہوتا ہے یہ۔ میں سوچتا تھا کہ ایک ایسا بھی وقت ہم دیکھتے سنتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخانہ خاکہ بناتا ہے یا کوئی ایسی زبان درازی کرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک تعداد ہے جو باقاعدہ مطلب کہ اس معاملے میں اپنا جذبات اس کے نظر آتے ہیں، ان کا عشق رسول نمایاں ہوتا ہے، ایک اسلام و دین کی محبت ان کی سامنے آتی ہے۔ لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ان کے صرف طور طریقوں پر نہیں غیر مسلم ہو گئے، ان کے تہواروں کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ ویلنٹائن ڈے بھی ایک غیر مسلموں کا ایک انداز ہے، تہوار ہے، کفار کا ہے۔ بسنت میلہ جس کی تاریخ یہ بنتی ہے کہ یہ بھی ایک گستاخ رسول کا ایک اس کا سیرہ ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی عاشقان رسول ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ چیزیں جو دنیا بھر میں رائج ہو رہی ہیں، یہ ہمارا دین، ہمارے اسلام کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین تو ہمیں یہ دیتا، قرآن خود ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ ہم اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا ہر چیز اسلام و دین کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہم اس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ناصری طریقوں پر یعنی کھانا پینا، لباس، بول چال کا انداز، ہماری دعوتیں، ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں اور نہ جانے کیا کیا، یہ اس میں نقل ہے غیر مسلموں کی، اور ٹھیک ٹھاک نقل ہے غیر مسلموں کی۔ ان کے انداز کو دیکھ کر، چاہے آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں یا میڈیا کے ذریعے آپ کو ان کے انداز پتہ چلتے ہوں، بالکل یہ ایک اور میں جانتا ہوں میڈیا کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پر کوشش کریں گے کہ ہم قرآن حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو قرآن کہ جس کے ایک ایک حرف پر مسلمان ایمان لاتا ہے، وہ قرآن جب میرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثیں میرے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، فقہاء کے اقوال میرے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، کیا اس کے بعد بھی میں خود کو اور دیگر اسلامی بھائیوں کو کیا میں اس برے فعل سے نہیں بچاؤں گا؟ یہ گویا کہ ایک محسوسات جو میرے تھے وہ میں لے کر حاضر ہوا، اور وہ محسوسات آج میں نے اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات اثر کر جائے اور کوئی ایسے عاشقان رسول کی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں یار، نہ میں کروں گا اور میں دوسروں کو بھی اسے کرنے سے
انشاءاللہ روکوں گا نیکی کی دعوت دے کر، برائی سے منع کر کر۔ اللہ تبارک و تعالی خطا و لغزش سے بچ کر اصلاح امت کے درد کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی صحیح باتوں کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے۔ اب جو کچھ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور جو کچھ بسنت میلے کے نام پر یا اس طرح کے دیگر گناہوں بھرے جو کام ہوتے ہیں، خواہ اس کا تعلق آپ کی دعوتوں سے، شادیوں سے یا کسی بھی چیز سے ہے، اب ہر چیز کو آپ بغور دیکھیں اور قرآن پاک کے ارشادات کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کے ارشادات پہلے سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ نور میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو حکم دیا۔ یہاں وہ طبقہ بھی توجہ کرے جو بیٹھے بٹھائے صرف بیچارے بات کر لیتے ہیں کہ جناب اگر یہ کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے، کیوں ان کو ویلنٹائن ڈے سے روکا جاتا ہے، کیوں ان کو ان تماچوں سے روکا جاتا ہے، کیوں یہ منع کیا جاتا ہے، کیوں یہ کیا جاتا ہے، اگر تھوڑا بہت مسلمان یہ کر لیتے تو کیا ہے۔ مسلمان کا کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہمارے سامنے بیان کی جائیں اور اس کی تشریحات و تفاسیر ہمارے سامنے جب رکھی جائیں، اور بعض اتنے واضح احکام ہیں کہ بالکل انسان اس کو قبول کرے، بالکل مانے گا، عام آدمی بھی مان لے گا کہ اس سے مراد کیا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے ستھرا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ کیا؟ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مزید فرمایا بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ پھر مزید آگے ارشاد ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ اوپر مسلمان مردوں کو حکم تھا، اب مسلمان عورتوں کے لیے ارشاد فرما، مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اب مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کہ نگاہوں کا نیچی رکھنا یہ بھی اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے میں ہے، کہ اس سے انسان کے اپنی حفاظت ہوتی ہے، کئی گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب جو آیت کریمہ اور حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو آپ غور کرتے رہیے کہ اس وقت ویلنٹائن ڈے کے نام پر اور بسنت میلے کے نام پر، ہمارے یہاں شادی بیاہ کے نام پر جو کچھ اس وقت تماشا ہو رہا ہوتا ہے، کیا یہ قرآن مجید کی واضح آیات کے ہٹ کر نہیں ہے، ان کے خلاف نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بالکل خلاف نہیں ہو رہا؟ اللہ اور اس کے رسول حکم فرمائے یہ اور مسلمان کر رہے ہیں یہ، وہ کریں یہ نہ کرو، وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بعض کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو روکو نہیں، ان کو سمجھاؤ نہیں۔ بھائی کیوں نہ سمجھائیں مسلمانوں کو؟ اس کے آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار۔ یعنی عورتوں کو یہاں تک ارشاد ہوا کہ ان کا چھپا ہوا سنگھار جو ہے یہ جانا نہ جائے، اس انداز سے یہ اپنا پاؤں زمین پر رکھیں۔ یہ ہے عورتوں کے لیے احتیاط، کتنا مطلب کہ ان کو
سمجھایا جا رہا ہے عورتوں کے حوالے سے۔ مزید آگے بڑھتے سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں تو سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔ ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ مزید آگے چلیں، سورہ احزاب میں ہی ارشاد ہوتا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور صحابزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو۔ یہ سورہ احزاب میں دیکھ سکتے ہیں آپ، اے نبی اپنی بیویوں اور صحابزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی، ان آیات کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے اور پردے کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ نیز عورتوں کو جاہلیت اولیٰ کی بے پردگی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنے اس سے روکا گیا۔ اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا، اور آخری میں یہ اب آپ کو بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں ہی، اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پوچھتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک سری گمراہی بےکا۔ تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا، اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا، تو کیا مسلمانوں کو ان احکامات کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکا دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے مسلمان لبیک کہتا ہوا کہ میں حاضر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والا ہوں۔ اب آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو بیان کی گئی اور اس کی جو تفسیر بیان کی گئی، اس کی جو تھوڑی وضاحت کی گئی، اب اس حکم کو، قرآن مجید کے ارشادات کو، اور معاشرے میں ہونے والے ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی، اگر میں تھوڑا آگے بڑھ کے کہوں تو بعض صورتوں میں بے غیرتی، اور یہ جو بسنت میلے کے نام پر یہ جو مرد اور عورتوں کا ایک جو جمگھٹا اور جس طرح کی بدتمیزیاں اور جس طرح کا انداز ہوتا ہے، کیا یہ کوئی اس سے واقف نہیں ہے؟ کیا یہ صریح اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ہٹ کر کام نہیں ہو رہا؟ مزید آگے بڑھتے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے۔ یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے، یعنی بغیر کسی وجہ کے وہ دکھائے، بے پردگی سے یہاں بے پردگی مراد لی جائے گی۔ یعنی جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو مختلف حصوں میں آپ تقسیم کریں۔ ایک ہے بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کو وہیں پر
موسیقی، گانا بجانا، ناچنا کودنا، رقص و سرور ملے گا. اور آگے بڑھیں گے تو وہیں پر آپ کو شراب جیسی ام الخبائث یعنی جو برائیوں کی ماں ہے اس کی بری عادتیں ملیں گی. اور مزید آگے بڑھیں گے تو وہیں ٹھیک ٹھاک جوئے کے معاملات ہو رہے ہوں گے. اور پھر وہیں پر بعض صورتوں میں دشمنیاں، قتل و غارت گری، بغض، نفرت، کینہ، نہ جانے کتنے غلیظ قسم کے گناہ ملیں گے. کون عقل مند باشعور شخص ان حرکتوں کو درست کہے گا؟ یقیناً اس کو منعی کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا، اور اس میں موجود کئی حرام و ناجائز کام سے توبہ کی جائے گی، کئی گناہوں کے کام سے توبہ کی جائے گی کہ اس پہ یہ بھرے ہوئے ہیں حرام و ناجائز کاموں سے، اس طرح کے سارے معاملات. مزید ایک اور حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو زخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی اپنے اس دور میں نے نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں یہ دو جماعتیں. وہ کون سی دو جماعتیں؟ ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے. وہ جن دو جماعتوں کا ذکر تھا نا، ایک تو بیان ہوئی، دوسری وہ جماعت کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اس دور میں نہیں ہے، میرے عہد مبارک میں نہیں ہے، آئندہ ایسا دور آئے گا. تو اس کی دوسری قسم یہ ہے، اور یہ تمام تر مدنی چینل والے غور سے سنیں، اور جو اس کے تحت محسوس کرے کہ یہ کہیں میرے لیے تو نہیں بیان ہو گیا، وہ ڈرے کہ دوسری قسم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کی کہ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہوتی رہیں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ان تمام تہواروں سے ان لڑکیوں اور عورتوں کو فارغ کر دو. نہ کوئی عورت کوئی لڑکی بسنت میلے میں نظر آئے، نہ کوئی عورت لڑکی ویلنٹائن ڈے کے طور پر نظر آئے. آپ فارغ کر دیں. یہ تہوار دم نہ توڑ دے تو مجھے کہیے گا، یہ تہوار دم توڑ دے گا. اگر بچ بھی گیا نا تو لوگ بس عجیب و غریب حالت میں ہوں گے. یہ بے پردہ لڑکیاں، بے پردہ عورتیں، اور ان کے اندر ایک جو گناہوں بھری جو لوگوں نے اپنے اندر کشش پیدا کی ہوئی ہے، یہ اس کشش کی برائیاں ہیں، اس کشش کا نتیجہ ہے کہ ان کی بے پردگی، ان کی برائی اور ان کا یہ جاہلانہ انداز، اگلی جاہلیت کی بے پردگی والا انداز، ان کے بے شرمی والے لباس، ان کے بے شرمی والی حرکتیں، ان کا غیر مردوں کی طرف مائل ہونا اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اس طرح کے جو بھی انداز ہیں، آپ ان کو ایک چار دیواری میں جتنی بھی اس وقت ایسی عورتیں یا لڑکیاں سن رہی ہیں، بیٹھ جائیں اپنے گھر کے اندر. نہیں منانا ویلنٹائن ڈے ٹائم کی کوئی چیز نہیں کرنی، رابطہ ہی نہیں کرنا، کانٹیکٹ ہی نہیں کرنا. ارے پھولوں کی دکان ایسی رہ جائیں گی، یہ لال پھول پتہ نہیں کیسا کہ عجیب و غریب ہو جائے گا، عجیب و غریب حالت ہو جائے گی. آپ نہ ہوتا مجھے کہنا نا، اس سال آپ کر کے دیکھ لیجئے. ارے یہ اوباش اور عجیب و غریب بے ہدا قسم کے مردوں کی اوباش نظریں ہیں، ان سے میں اپنی بہنوں کو بچا رہا ہوں، اپنی بہنوں کو بچا رہا ہوں. کوئی بھلائی نہیں ہے ان میں، کوئی بھلائی نہیں ہے. اور حدیث پاک میں جس طرح کی بے پردگی اور جس طرح کے عمل کے بارے میں بیان کیا گیا،
اب غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی۔ ذرا غور کریں، ماں کے ساتھ تو کریں گے نا، بہن کے ساتھ تو کریں گے نا۔ اب یہ جتنی بے شرمی بے حیا کی چیزیں نکال دیجئے، پھر دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو اس طرح کی تباہی آئی ہوئی ہے، اب ہٹا دیں ان سب کو، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نکال دیں، پتہ چلے گا کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سری بے شرمی بے حیائی اور سری گناہ کی دعوت ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور کچھ نہیں اس کے اندر، خرابی ہے، برائی ہے، گندگی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ اس پر پابندی لگائیں۔ مزید آگے آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو۔ معلومات کر لیجئے، ریسورٹ، ہوٹلیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، فارم ہاؤس، پتہ نہیں کیا کیا، ایکسٹرا آرڈنری بکنگز، وہ کیا مطلب جا کر کیا وہ یہ کیا کریں گے یہ اس کمروں میں جا کر۔ آپ غور کیجئے گا کہ ان دنوں میں آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سمجھانا کتنوں کو فائدہ دے گا نہیں دے گا، بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اس ارشاد پر مجھے عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جہاں پر نہ جانے اتنا میڈیا، جہاں جانے اتنی تعداد، کروڑوں اربوں لوگوں کو جس کام پر اکسانے پر تلی ہوئی ہے، آج دعوت اسلامی کا مدنی چینل ان چیزوں سے روکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ کمال نہیں ہے، کمال کی بات نہیں ہے۔ دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، کمال نہیں ہے۔ لیکن سمجھنے والے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے بھی ہیں، سمجھاؤ تو رکنے والے بھی ہیں، ہلکی سی چوٹ لگتی ہے رک جاتے ہیں، نہیں یار درست کہہ رہا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ میرے سامنے میرے رب کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ میرے سامنے میرے نبی پاک جن پر میری جان مال سب کچھ قربان، میری آل اولاد قربان، یہ ان کے ارشادات مجھے پڑھ کر سنا رہا ہے۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے روکا جس کام سے، یہ وہ مجھے بیان کر رہا ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے ان لوگوں کے پیچھے چلنے کی جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلا رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مبلغ بیٹھ کر مجھے جنت کی طرف چلنے کا کہہ رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات ماننے کی جو مجھے جہنم کی طرف جانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان، یعنی ایک مرد اور ایک عورت جب تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں۔ خنزیر اس طرح کا جانور، خنزیر نکلے آپ کیسے بھاگیں گے؟ سور نکلے کیسے بھاگیں گے؟ کون سور اور خنزیر سے ٹکرانا پسند کرتا ہے؟ فرماتے ہیں چوٹ سمجھنے کی بات ہے کہ مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر
کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں. اس طرح کے شادی بیاہ، بسنت میلہ، ویلنٹائن ڈے کے اس طرح گندے اور غلیظ قسم کے تہواروں میں، شادی بیاہ سے مراد میری وہ فنکشن ہے جو دعوتیں فنکشن اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں پر جو مبنی پروگرام ہوتے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں. غلیظ قسم کے تہوار، غلیظ قسم کے گناہ، غلیظ قسم کی دعوتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں سے لتھڑی ہوئی ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. شادی تو سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اللہ کرے یہ سنت کے مطابق ادا کرنا مسلمانوں کو نصیب ہو جائے، اللہ کرے. تو اب تو یہاں تو ہاتھ ملائے جاتے ہیں عورتوں سے، شیکن. جس طرح مرد سے گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اس طرح اجنبی مرد، اجنبی عورتیں، لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتی ہیں. استغفر اللہ، استغفر. مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے یار؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری بچیاں اجنبی لڑکوں کے ساتھ گلے ملیں گی؟ یعنی اجنبی مردوں سے پردہ ضروری تھا، بلکہ ہے پردہ گیا، سب کچھ جا رہا ہے. فاصلے ختم ہوتے رہے، قریب آتے رہے اور قریب آتے رہے اور قریب آتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ تک مل گئے. ہاتھ ملنے کے بعد مطلب گلے مل گئے اور مزید کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے جو آج کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں. انگلینڈ میں پچھلے دنوں ایک شور مچا تھا اس طرح کے کئی چیزوں کو روکنے کا. اس کی پتہ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلینڈ کی ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 لڑکیاں یہ مائیں بننے کی پوزیشن میں آ گئیں. 10 سال کی. اور یہ پرائمری اسکول کا فگر آیا تھا. اس کے اوپر کیا حال ہوتا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو وہ اس طرح کے کلچر کے خلاف ان کی اپنی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں تو پورا ایک منظم طریقے سے وہ پتہ نہیں ایسی کون سی لابیز ہیں جو دنیا بھر میں یہ کام کر رہی ہیں. ایک پورے پراپر منظم طریقے سے میڈیا پورا ساتھ دے رہا ہے ان کا. نہ جانے خود میڈیا پر یہ قابض ہے یا کیا بس پرابلم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا مطلب کہ بیسیکلی میٹر ہے. ادروائز یہ ضرور آپ سمجھ سکتے ہیں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ لے لیجئے یا مطلب کہ یہ ٹی وی چینلز لے لیجئے، تقریباً جو کچھ آپ کو پتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک پورا پری پلاننگ ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ لوگوں کے اندر سے شرم، حیا، غیرت، یہ مرد اور عورتوں کا جو ایک ڈسٹینس ہے، جو فرق ہے، جو ایک فاصلہ ہے، تو ختم کر دو. کیا پرابلم ہے؟ کیوں مطلب کہ الگ الگ کرتے ہیں؟ ارے الگ الگ کرو ورنہ تباہی آ رہی ہے. ارے 2 تاروں کو بھی تو الگ کرتے ہو، ملتی ہے تو شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جن کو الگ رہنے کا فرمایا ہے، جو فاصلے کا فرمایا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارے. بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ ان کے طریقے کو اور ان کی باتوں کو فالو کرنے پر اترتے ہیں جو سور کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں. دونوں چیزیں بے غیرتی لاتی ہیں. جس کا وجود میں سور کا گوشت اور شراب شامل ہو، اس کے اندر حیا اور شرم اور غیرت کہاں سے آئے گی؟ یہ تو بے غیرت کرنے والے چیزیں ہیں. ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی. یہ صرف دھوکے ہیں، دھوکے. بڑی بے شرمی ہو رہی ہے دنیا بھر میں. اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ارشاد فرماتے ہیں، بعضوں نے اپنے ہاتھ کو کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے
اور لوگ انہیں جدا کرنے میں ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ وہ وعدہ کریں کہ ایسی نافرمانی کا ارتکاب کبھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر سچے دل سے توبہ کریں۔ بس انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ تم یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ کہ کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہے اور ابھی تک وہ صحیح اور سالم ہے، کہ یار یہ تو ڈرا رہا ہے، یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، یہ اتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہوتا ہے نا، دھوکہ یہ کہ یہ تو صحیح سالم ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اسے جلدی سزا نہیں ملتی۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس پر غرور کرے، اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں، اگرچہ وہ سلامت رہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے جبکہ دوسروں کے لیے نہ کرے۔ بھائی اس کے لیے چلو ڈھیل دے دی، ضروری ہے کہ ہر ایک کو ڈھیل دی جائے، ہر ایک کو مہلت دی جائے، کیونکہ اس سے روکنے والا کوئی نہیں کہ کبھی بھی یہ بری اور گندی حرکت اس کی کب جلد سزا کا باعث بن جائے۔ اور سزا بعض اوقات کس طرح کی ہوتی ہے؟ جیسے دل کا مسخ ہو جانا، بارگاہ الہی میں حاضری سے دوری، ہدایت کے بعد گمراہی، اور بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اعراض کرنا، یہ بھی سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ نیکی کی توفیق چلی جائے، اللہ کی بارگاہ سے دوری مل جائے، اللہ نہ کرے ایسی ایسی چیزیں اگر ہو جائے تو یہ بعض لوگ اس چیز کو نوٹس نہیں لیتے۔ اچھا خاصا نیکی کی کام کی طرف آپ دیکھیں کہ نماز کی طرف جاتے جاتے اس کو نماز سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتے پڑھتے جماعت سے نماز پڑھنے کا دھیان ہٹ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد سے دور ہو جاتا ہے، دیگر عبادات کر رہا ہوتا ہے، دیگر عبادات سے دور ہو جاتا ہے، آنکھیں شرم و حیا سے جھک رہی ہوتی ہیں، پھر آنکھیں بد نگاہی کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھا خاصا غیبت و چگلی سے بچ رہا ہوتا ہے، پھر غیبت و چگلی میں پڑ جاتا ہے، اچھا خاصا اللہ کے نافرمانوں کی صحبت سے دور رہتا ہے، پھر اچھا دیکھتے دیکھتے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں والی صحبتوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے؟ تو یہ کئی مرتبہ بندہ ایسی گناہ کرتا ہے، ایسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ جو لوگ غیبتوں میں، چگلیوں میں، تہمتوں میں، گانے بازوں میں، بے حیائی میں، فحاشی میں، برائیوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں نا، یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کئی نافرمانیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی، نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کے دربار سے دوری ہو جاتی ہے، اچھا خاصا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے، اچانک رخ بدل جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا سزا کا تعلق صرف دیگر چیزوں سے ہی ہے؟ دل کا مسخ ہو جانا، دل کا بدل جانا، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، چہرے کا عبادت گزاروں والا نور چلا جاتا ہے، بہت کچھ خرابیاں ہیں اگر بندہ غور کرے۔ یہ اللہ کی نافرمانی مطلب ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ تو کوئی بھی دنیا کا پڑھا لکھا آدمی میری بات سمجھ جا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے یا نہیں ہے؟ آپ گناہ کریں، کمٹ سن جس کو کہتے ہیں، یہ ایکشن ہے، اٹس ایکشن، یہ ایک عمل ہے، اس کا ری ایکشن نہیں آئے گا۔ آپ ایک ٹینس کی بال دیوار پر ماریں گے تو واپس نہیں آتی، اٹس ایکشن، اور جو واپس آنا یہ ری ایکشن ہے۔ زمین پہ پھینکیں گے تو اوپر نہیں جاتی، ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہوتا۔ کسی کو ماریں گے تو تکلیف نہیں ہوتی، ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہوتا۔ گناہ ایک ایکشن ہے، نیگیٹو ایکشن ہے، ایک منفی عمل ہے، اس کا ری ایکشن نیگیٹو ہی آئے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایکشن نیگیٹو نہ رہے۔ نیکی ایک ایکشن ہے، ایک پوزیٹو ایکشن ہے، ایک مثبت عمل ہے، اس کا بھی رد عمل آئے گا، اس کا بھی ری ایکشن آئے گا اور وہ پوزیٹو آئے گا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائیاں، اتنی بے غیرتیاں، اتنی بے پردگیاں، اتنے گانے باجے، اتنی شرابے، اتنے جوئے والے عمل کرتے چلے جائیں اور اس کا ریئیکشن نہ آئے، زمین نہ تھر تھر آئے، پریشانی، تکلیفیں، خوف، دہشت، بے امنی، نہ اتفاقیاں، قتل و غارت گری، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی آج ہم کو؟ آئے دین پاکستان کے کئی علاقوں کے اندر، دنیا کے کئی علاقوں کے اندر زلزلے آتے ہیں، زلزلہ گناہوں کے سبب سے آتا ہے۔ ارے تم جو بھی فلسفہ بیان کرتے رہو، ہم ایک ہی بات جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا جو بنیادی سبب ہے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، بنیادی سبب گناہ ہے، بندوں کے گناہ ہے، معصیت۔ کیا یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی؟ اس قدر بھی حیائیاں، اس قدر ناچنا، گانا، کودنا، موسیقی، جہاں جاؤ موسیقی، جہاں جاؤ موسیقی، اللہ کی پناہ۔ مطلب اشتہار کے بورڈ دیکھو، یعنی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جو اس کو پھیلا رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ میں آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 19 بیان کرتا ہوں۔ سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں اشاعت فاحشہ کا یہاں پر بیان کیا گیا کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور جو ان کاموں میں مبتلا ہیں ان کی نصیحت سے، ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اشاعت سے مراد تشہیر کرنا، ظاہر کرنا، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے۔ یہاں آیت میں اصل مراد بدکاری ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعت فاحشہ کہ اصل معنی میں بہت وسعت ہے، چنانچہ اشاعت فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض کا میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کے تمام تقاضے پورے کرے اور رجوع لے آئے۔ اشاعت فاحشہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ان میں سے بعض کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، اشاعت مطلب تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا۔ کسی پر بہتان لگایا، اب اس کی تشہیر شروع کر دی۔ کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا۔ علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہو تو اس کی اشاعت کرنا، حرام کاموں کی ترغیب دینا، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں شامل ہے۔ مزید سنیے، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں شامل ہے۔ نمبر 6، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، جو گندے اور برے جذبات ہوتے ہیں نا، ان کو متحرک کرنا۔ حضرت شعور سمجھ سکتا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ 7واں، فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔ پھر سنو اشاعت فاحشہ نمبر 7 میں جو آیا، فحش تصاویر، ویڈیوز بنانا، بیچنا، انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔ نمبر 8، ایسے اشتہارات
اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو. جا بجا سڑکوں کے پر اشتہار کے بورڈ لگے ہوئے ہیں جن میں بے پردہ عورتوں کی عجیب و غریب تصاویر لگائی جاتی ہیں, کوئی کپڑا بیچنے کے لیے, کوئی اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے. اور حیرت ہے ان عورتوں پر جو چند سکوں کے لیے, چند نوٹوں کے لیے اپنی نمائش کرتی ہیں. ارے تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ یا تو شہرت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے. شہرت بھی یہیں رہ جائے گی, دولت بھی یہیں رہ جائے گی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. نمبر 9, حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا, ان کی تشہیر کرنا, انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا. اخبار کا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ کوئی بیان اس طرح کا دے رہا تھا, تھوڑی پرانی بات ہو گئی, کہ نیٹ پر بعض خبریں دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان میں فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے, اس طرح کا کوئی بیان تھا. فلم انڈسٹری ترقی کری, اس کا مطلب بے حیا ترقی کرے گی, عریانی ترقی کرے گی, گانے باجے ترقی کریں گے, بے شرمی ترقی کرے گی. گویا کہ جن کو بے شرمی و بے حیائی پسند ہے, گویا کہ ان کو خوراک مل رہی ہے, خوش ہو رہے, مبارکباد دی جا رہی ہے. یہ میں نے کئی اس طرح کے ڈسکس کی تو کہا کہ جی اب تو مالز کے اندر, شاپنگ سینٹر کے اندر سینما قائم کیے جا رہے ہیں, اور بڑا مطلب کہ اس کے اندر ترقی کی جا رہی ہے. ارے اللہ کے بندو, یہ کون سی ترقی کی بات کر رہے آپ؟ اللہ کی نافرمانی بھی کبھی ترقی ہوتی ہے. اے مسلمانوں, اللہ کی نافرمانی کبھی ترقی ہوتی ہے, بے شرمی بے حیائی کبھی ترقی ہوتی ہے. جہاں پر ایک شوہر کے آگے اس کی بیوی غیر مردوں سے تعلقات رکھے اور وہ روک نہ سکے, اور اس کے سامنے اس کا شوہر غیر عورتوں سے تعلقات رکھے اور وہ منع نہ کر سکے, اور دونوں کلچر کے نام پر اس تمام چیزوں کو چلاتے ہوئے, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے میں بچیاں آدھے کپڑے پہنیں گی, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے میں مرد آدھے کپڑے پہنیں گے, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے کے اندر ناچنا کودنا ہوگا, بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہوں گے, خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور خاندان کی عورتوں, خاندان کی لڑکیاں اور لڑکے ناچ رہے ہوں گے, کیا اسے ترقی کہیں گے؟ جن دعوتوں کے اندر بے پردگیاں ہوتی ہیں اور اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے سے مطلب ہنسی مذاق بات چیت کرتے ہیں, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے میں شراب پھیل جائے گی, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے میں جوا پھیلے گا, کیا اس کو ترقی کریں گے؟ جس معاشرے میں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا جائے, کیا اس کو ترقی کریں گے؟ جس معاشرے کے اندر شوہر بیوی کا ایسا ہو جائے کہ ماں باپ کی طرف منہ نہ کرے, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ جس معاشرے کے اندر ایک شوہر سجا دھجا کے بے پردگی کے ساتھ اپنی بیوی کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے یا موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھائے اور دنیا کو دعوت گناہ کی دعوتیں دے, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ جس معاشرے کے اندر ایک عورت اپنی سہیلیوں سے یہ کہے کہ meet with him, ان سے ملیے, یہ میرے شوہر ہیں, یا شوہر غیر مردوں کہے کہ یہ میری بیوی ہے, ان سے ملیے, اور وہ کہے ہاؤ بیوٹیفل, او گڈ, کیا کپڑے پہنے آپ نے, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ بتائیے, نت نئے گانے بجے, نت نئی موسیقی عام ہو, کیا اس کو ترقی کہیں گے؟ ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں, تفریح گاہیں آباد ہو جائیں, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ کباری لڑکیاں مائیں بنے, اسقاط حمل کی تعداد بڑھ جائے, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ ہمارے نوجوان نشے کے عادی بنتے چلے جائیں, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ گاڑی میں, ویگن میں, جہاز میں, ٹرین میں, کار میں, کسی جہاں چلے جاؤ, موسیقی موسیقی موسیقی, اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ گویا کہ اللہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہ گویا کہ یہ کہ جتنی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی والا معاشرہ ہوگا, کیا اس کو ترقی کا نام دیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی نہیں. جہاں داڑیاں منڈانے والے بڑھ جائیں, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ جہاں نماز قضا کی جائیں, کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ جہاں بے شرمی بے حیائی کے کام بڑھ جائیں اور مرد اور عورت, اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ
کھیلے کودیں مستیاں کریں، کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ کالج اور یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی اداروں کے اندر بے پردہ لڑکیاں عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کریں، کیا اس کو ترقی کہیں گے آپ؟ بتائیے، ایئر ہوسٹس کا کلچر عام ہو جائے، ترقی کہلائے گی؟ یہ سب ترقیاں کہلائیں گی؟ کس نے کہہ دیا یہ ترقی کہلائے گی؟ کون سی کتاب میں لکھا ترقی کہلائے گی؟ ارے بے حیائی کو کب تک ترقی کا نام دیں گے آپ؟ یہ بے حیائی ہے، اس کو ترقی کا نام نہ دیں۔ یہ تباہی ہے، تباہی کو ترقی کا نام نہ دیں۔ بربادی ہے، بربادی کو ترقی کا نام نہ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، ترقی کا نام نہ دیں۔ ارے جس معاشرے میں سود بڑھے کیا اس کو ترقی کا نام دیں گے؟ جہاں رشوتیں بڑھیں کیا اس کو ترقی کا نام دیں گے؟ نتیجہ یہ ترقی نہیں ہے، تباہی ہے۔ ان چیزوں کے بڑھنے سے ہمارا چین و سکون ہی ضائع ہوا ہے۔ پلیز فرق کریں ترقی اور بے حیائی کے اندر۔ ترقی تھی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترقی تھی، جب مسلمان خوشحال تھے۔ ایک عورت چلی جاتی تھی، اس کو خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میرے لیے کوئی برا کام ہو جائے گا۔ وہ سنہرے دور تھے، ہاتھوں میں لاکھوں کروڑ روپے لے کر جاؤ، آپ کو خوف نہیں ہوگا کوئی لوٹ کر چلا جائے گا۔ مسلمان اتنے خوشحال تھے کہ زکوٰۃ دینے نکلو تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ وہ دور تھا۔ یہ ترقی ہوتی ہے یا معیشت مضبوط ہو، یا روزگار مضبوط ہو، یا مسلمانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، رعایا اور حکومت ان دونوں کے درمیان محبت اور اتفاق ہو، اور دونوں طرف تقوی اور پرہیزگاری ہو، نیکی ہو۔ وہ ترقی کے دور تھے۔ اس وقت بے پردگیاں نہیں تھی، اس وقت مساجد آباد تھی، لوگ قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ آج اس ترقی کا نام دے رہے ہیں آپ، اس میں مسلمان کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ ارے کہاں کی ترقی ہے یہ کوئی ترقی ہے؟ یہ کون کہتا ہے یہ ترقی ہے کہ مسلمان دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتا؟ یہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے۔ یہ ترقی ہے، معکوس ہے، الٹی ترقی۔ تو فاحشہ کی اشاعت یعنی حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا، انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، بدکاری کے اڈے چلانا، ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہیے کہ خدا را اپنے طرز عمل پر غور فرمائیں، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فحاشی اور عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور بے حیائی، فحاشی اور عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے، اسے گرانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کلچر کو عام کر رہے ہیں، بسنت کے کلچر کو عام کر رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے کلچر کو عام کر رہے ہیں، اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں، اگر وہ لوگ سن رہے ہیں تو برائے کرم اس حدیث پاک پر غور کریں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں یا اس کے علاوہ مدد کے ساتھ اس کے علاوہ جو بھی عریانی، فحاشی، بے حیائی اور یہ اسلام کے اس بنیادی اصولوں کے خلاف جو کوئی اس کے لیے جو تشہیر کر اشاعت فاحشہ کی طرف جا رہا ہے، جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، بیان کیا، تفسیر صراط الجنان سے میں نے بیان کیا، اس میں اسی کے تحت جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ غور کریں اور دیکھیں کہیں میں تو ان میں مبتلا نہیں ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لیے اس سے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ کیسا نصیب والا ہے وہ شخص جسے اچھا عمل رائج کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور کتنا بد نصیب اور محروم ہے وہ شخص
جس سے لوگ اسلام میں برا عمل رائج کرنے والا وہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب یعنی لیٹر بھجوایا، اس میں تحریر تھا کہ اے ہرقل، میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا۔ تو ان حدیثوں پر غور کریں جو میں نے قرآن مجید کی آیت نمبر 19 سورہ نور 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 اور اس کے تحت قرآن مجید کا ترجمے کے بعد اس کی تفسیر سیرات الجنان تفسیر قرآن سے میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے۔ اس کا آپ چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس گھنونے جرم سے بچا سکتے ہیں جو اشاعت فاحشہ کے تحت آتا ہے۔ لہذا جو بھی خواہ وہ میڈیا ہے، پیپر میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، جو اس کو چلانے والے، کرنے والے، جو اس میں حصہ لینے والے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تاکہ یہ اشاعت فاحشہ والے کام بند ہو جائے۔ جیسے میں نے عرض کی نا ویلنٹائن ڈے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بے شرمی بے حیائی پر آپ کو آیات اور روایت بیان کی، اس کے بعد جو چیز اس میں آتی ہے وہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، شرابیں آتی ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا اس کے اندر کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی نباتات کو اگاتا ہے۔ اب نتیجے کی طرف آئے کہ ان چیزوں میں ویلنٹائن ڈے میں گانے باجے، فلمیں، بے پردگی، بے حیائی، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اجنبی مردوں عورتوں کا ملنا، ان کے تحفے تحائف کا سلسلہ، یہ بھی ہوتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے میں اجنبی مرد اجنبی عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں غور سے سنیے۔ اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز اور حرام ہیں۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف، یہ تحفے، یہ گفٹ واپس کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح شراب، یہ بھی ان اور اس طرح کے دیگر تہواروں میں بالکل اپنا وہ جگہ رکھتی ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشے والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ لوگوں نے عرض کی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ، اس سے پلائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض خود سے پلاؤں گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے رکیں۔ اور ویسے قرآن مجید میں بڑا پیارا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔
یعنی وہ امور جو تمہیں بدکاری اور اس گناہ کی طرف اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، ہمارا قرآن ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے. اور یہ اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں یہ اس طرف لے کر جاتی ہیں. اسی طرح آپ یہ جو بسنت کی طرف جاتے ہیں، پتنگ بازی کی طرف جاتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ یہ گستاخ رسول کی یادگار ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ یہی اس کے لیے کافی تھا کہ یار نہیں کرنا یہ. مزید اس کے احکام کیسے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی پتنگ اڑانا منع ہے اور لڑانا گناہ. مزید ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں یعنی پتنگ اڑانے میں وقت اور مال کا ضائع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کے آلات یعنی پتنگ ڈور بیچنا بھی منع ہے. مال کا ضائع ہونا اس کے تحت کہ ایک سروے کے مطابق پتنگ کی دھاتی ڈور کی وجہ سے یہ جو لیسکو بجلی فراہم کرنے کا ادارہ، اس کو 2.5 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا ایک سال. اس کے علاوہ اس سے جو جانی نقصان ہوتے ہیں، لاہور 14 سالہ طالب علم ندیم حسین شام کو ٹیوشن پڑھ کر موٹر سائیکل پر گھر واپس آ رہا تھا. گردن پر کٹی پتنگ کی ڈور پھر جانے سے اس کی 6 رگ کٹ گئی. اس سے پہلے کہ کوئی مدد کو آتا وہ کلیمہ چوک کے قریب دم توڑ چکا تھا. لاش جب گھر پہنچی تو کوڑھا مچ گیا. وہ میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا. اس کی بہنیں جنہوں نے اس کے تابناک مستقبل کے حوالے سے کئی خواب دیکھ رکھے تھے، اس کی کتابیں ہاتھ میں لیے بے بسی سے آنسو بہاتی رہیں، اور ادھیر عمر ماں لاش سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی. یہ ایک خبر آپ کو میں نے بیان کی. اس کے علاوہ جنوری 2013 میں کراچی کے وسطی علاقے ناظم آباد میں 7 سال کی بچی والد کے ساتھ موٹر سائیکل پر گزر رہی تھی کہ پتنگ کی ڈور اس کے گلے پر پھر گئی، جس کے نتیجے میں بچی شدید زخمی ہو گئی. بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ بچ نہ سکی اور وہ بھی انتقال کر گئے. اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں باتیں لکھی ہیں. بسنت میلہ اور ویلنٹائن ڈے، یہ 2 رسالے میرے ہاتھ میں، دونوں کے شرعی احکام اور ان دونوں تہواروں سے بچنے کے لیے ہمیں اس میں سمجھایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے. اس بار کی میری اطلاع کے مطابق امریکہ میں اس سال $17.6 بلین ویلنٹائن ڈے پر خرچ کیے جانے کا اندیشہ ہے، جو خبر آئی ہے. کروڑ اربوں ڈالر. اس سے بے حیائی پروموٹ ہوگی، بے حیائی پھیلتی ہے. کہتے ہیں زیادہ تر ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس انلیگل کپل سے فل ہوں گے، یعنی جو اجنبی لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں انلیگل، جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں غیر قانونی کہیں، غیر شرعی کہیں، یہ کپلز جو ہوتے ہیں یہ بکنگ کرواتے ہیں ان ہوٹلوں کی. یہ مجھے اطلاع ملی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیوں کو گفٹ دے کر انہیں گناہوں کی طرف ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک ملک کے حوالے سے لکھا، میں نام نہیں لیتا، وہاں اس ویلنٹائن ڈے کو کے روز سب سے زیادہ بدکاری کا دن قرار دیا گیا ہے. اچھا، ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر جیسا لکھا ہے میں پڑھ دوں نا تو شاید میڈیا پر یہ باتیں مجھے اجازت نہیں دیں گی، اور یہی کہا جائے گا کہ یار ہمارے یہاں مطلب کہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ باتیں بیان نہ کی جائیں. اگر یہ آپ کی بات کی طرف میں لے کے جاتا ہوں کہ جب یہ باتیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ بیان ہونا بعض اوقات ہماری طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ بے حیائی اور بے شرمی کے کام کتنے گندے ہوتے ہوں گے. اور ایک غیرت مند اور با شرم و با حیا انسان ان چیزوں کو دیکھ کر کس قدر تکلیف محسوس کرتا ہوگا.
لہٰذا مدنی التجا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی پکی نیت کر لیجئے، پکی نیت۔ ابھی کوئی ایسا فرد جو دیکھ یا سن رہا ہے، میری التجا ہے، مدنی التجا ہے، اس سال اگر آپ نے ویلنٹائن ڈے منانے یا آپ نے بسنت میلہ یا پتنگ بازی کے اس چیزوں میں شریک ہونے کی کوئی ذہن بنایا ہوا ہے، کوئی سوچ بنائی ہوئی ہے، کوئی کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر۔ اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ کیا انہی گناہوں میں رہتے رہتے ہم مر جائیں گے؟ انہی بری عادتوں میں رہتے رہتے مر جائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جس قدر موت کے قریب جا رہے ہیں، جس قدر آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہر آنے والا قدم، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی سانس ہمیں آخرت کی طرف، قبر کی طرف لے کے جا رہی ہے اور دنیا سے دور کر رہی ہے۔ یہی ہے، یہ تو 2-2-4 والی بات کی ہے۔ جس قدر ہم قبر اور موت کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی قدر ہمارا تقوی، ہماری عبادت، ہماری پرہیزگاری، ہماری نیکی کی عادت بڑھتی کہ منزل قریب آ رہی ہے، منزل قریب آ رہی ہے، منزل قریب آ رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آنے والے ایام ہمیں اور سست کر رہے ہیں، غافل کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اور اس میں معاشرے کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جو میڈیا کا ماحول بنا ہوا ہے، ڈیفینیٹ اس کا پورا کردار ہے۔ کاروباری انداز، تو معیشت کا انداز، ضرورتیں، خواہشات کا بڑھنا، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان مارکیٹوں، بازاروں کے اندر اور سفر کر کر کے دنیا بھر کے اندر مطلب کہ اپنے آپ کو تھکانے پر تلا ہوا ہے، اور اس میں حرام حلال کی تمیز نہیں، اور کوئی مطلب ایسی عجیب و غریب حالت ہے۔ غور کرے کہ ہر آنے والی گھڑی مجھے قبر و آخرت کی تیاری کرنے والی بناتی، یا ہر آنے والی گھڑی مجھے غافل اور گناہوں میں مبتلا کرتی۔ اب کتنا جیئیں گے ہم؟ اور پھر دنیا کی لذتوں پر روح نزا کی تکلیفوں کا انحصار ہے۔ جس قدر بندہ دنیا کی لذتیں اٹھاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس قدر دنیا کی لذتیں اٹھاتا ہے اسی قدر نزا پر اس پر تکلیف مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہماری گرفت فرما لے گا، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی گناہوں کی عادت ہمارا ایمان نہ برباد کر دے، بدکاری، شراب، ناچنا گانا، یہ بے شرمی، بے حیائی کہیں ہمارے ایمان کو نہ برباد کر دے۔ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علماء کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جسے جیتے جی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، اس کی نافرمانیوں سے۔ ایمان جیسی نعمت کی ہم قدر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عطا کی، ہم اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھر میں بنایا، گھر میں پیدا کیا، مجھے ایمان جیسی نعمت عطا کی، مولا مجھے اس کی حفاظت کی توفیق عطا کر، میں تیری نافرمانی سے بچوں۔ مان جائیے، مان جائیے، اللہ کی رضا کے لیے مان جائیے۔ کیا عجب اس وقت آپ کا مان جانا، رک جانا، ذہن بنا لینا اور یہ فائنل کر لینا کہ نہ میں یہ بسنت میلے کی طرف جاؤں گا، نہ یہ پتنگ بازی کی طرف جاؤں گا، نہ میں یہ ویلنٹائن ڈے جیسی بے ہدا اور فضول قسم کی کفار کی مطلب کہ پیدا کی ہوئی میں یہ طریقے اور رسموں کی طرف میں جاؤں گا، نہ میں نہیں جاتا۔ میں مسلمان ہوں، میرے نزدیک میرے رب کا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بس سب سے اونچا، اسی پر میں نے عمل کرنا ہے، میں نے اسی پر چلنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ بے پردگی کرنے والیوں، بے پردگی ختم کر دو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ چند دنوں کی مستی ہے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے، یا تو مطلب شرمندگی ہوتی ہے یا پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تمہیں اکسانے والے ہو سکتا ہے بہت مل جائیں، تمہاری تعریفیں کرنے والے ہو سکتا ہے بہت مل جائیں، اور تمہیں بے پردگی پر ابھارنے والے ہو سکتا ہے بہت مل جائیں، لیکن پلیز ان کی باتوں پر کان نہ دھرو،
یہ خود اپنی نفس کی تسکین چاہتے ہیں. ان میں ایک تعداد ہوتی ہے اپنی نفس کی تسکین چاہتی ہے, اپنی آنکھوں کی تسکین چاہتی ہے. آپ تو ایسی نہ بنو, آپ تو توبہ کر لو. تمہیں خاتون جنت کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں, تمہیں میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں, تمہیں دیگر امہات المومنین اور صحابیات کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں. میرے غوث پاک کی امی جان ام الخیر فاطمہ کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں. اجنبی مردوں سے الگ ہو جاؤ, پردے میں آ جاؤ. اللہ کے حکم کے مطابق گھروں میں ٹھہری رہو, بے پردہ نہ گھومو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اور ان گناہوں پر اکسانے والوں کی باتوں میں نہ ہو. کھلے بال لے کر چلنا, اس طرح بے پردگیاں کرنا, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. بعض تو ایسے جازیب برقعے پہننے کا رواج چلا ہے کہ بس اللہ کی پناہ. ارے پردہ کس کے لیے کر رہی ہو؟ تماشا تو نہیں کرو, پردہ کرو. تماشا نہ کرو, پردہ کرو, شرعی پردہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پردہ کرو. وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. آپ کا یہ اپنا مدنی ماحول ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے, جہنم سے بچا رہا ہے, اسلام اور دین پر عمل کروا رہا ہے. اس طرح کے گناہ برے فضول قسم کے کاموں اور معاملہ سے بچا رہا ہے. پھر اس مدنی ماحول کی ایک اور برکت یہ ہے کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی توبہ کی توفیق کی طرف آمادہ کرتی ہے. یقین مانیے, بتقاضۂ بشریت گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے ملتی ہے. تو میں نے کتنے حرام اور ناجائز کاموں کی فہرست بیان کی ہے جو بالخصوص ان تہواروں میں عروج پر ہوتے ہیں. آپ بھی ان برائیوں بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا ذہن بنائیے. ہے کوئی جو اپنے طور پر نیت کرتا ہو کہ میں انشاءاللہ کم از کم ایک مسلمان کو اس برائی اور بے حیائی کے کام سے روکوں گا, انشاءاللہ میں کامیابی سے روکوں گا. مجھے نیکی کی دعوت دے کر محبت سے, پیار سے, باپ بیٹے کو روکے, بیٹی کو روکے, بھائی بہن کو روکے, بہن بھائی کو روکے, لڑ کر نہیں, جھگڑ کر نہیں, مار پیٹ کر نہیں, درد سے ہو سکے تو رو لیجیے, ہاتھ جوڑ دیجیے, ہاتھ جوڑ دیجیے کہ میں کیسے گوارا کروں گا کہ میرے گھر کا کوئی فرد جہنم کی آگ میں جل جائے. روک دیجیے, ہمت کیجیے, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. ایک تعداد لگی ہوئی ہے گناہوں کی طرف بلانے کے لیے. کیسا نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ, مطلب کہ ایک تعداد لگی ہوئی ہے لوگوں کو گناہوں کی طرف بلانے کے لیے. کیسا نصیب والا ہوگا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف بلانے والا بنا دے. ایسے پرفتن دور میں, ایسے پرفتن دور میں اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کرے جو نیکی کی دعوت دینے والے, برائی سے منع کرنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان گروہ سے ہمیں بچائے جو نیکی سے روکنے والے, برائی کی طرف بلانے والے ہوں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 2 رسالے ضرور مقتۃ المدینہ سے طلب کیجئے. اللہ نے چاہا تو یہ دونوں رسالے آپ کو ملیں گے اور یہ اس کو عام کیجئے. اس پہ شرعی حکم ہے, دارالفتہ اہل سنت کا اس میں فتویٰ موجود ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے. میں نے اس میں سے بہت سارا مواد پڑھ کر آپ کو سنایا ہے اور اس میں سے آپ کو چند باتیں بیان کی ہیں. بسنت میلے سے یہ دونوں, یہ امیر سنت کا رسالہ ہے بسنت میلہ, یہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے. اس میں بہت مطلب کہ غیرت اور حیا دلائی گئی ہے ہم کو. رب کریم ہمیں عمل کا جذبہ دے. ساتھ ہی میں نے آپ کو تفسیر صراط الجنان سے پارہ 18 آیت نمبر 19 سورہ نور سے اشاعت فاحشہ کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور کچھ فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس آئے ہیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر, وہ بیان کرنے کی کوشش کی. جیسا لکھا ہے میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں, آپ سمجھ جائیے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا دنیا میں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا,
ہو کرم بہر خاک مدینہ